بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ الرجال بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ به بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ یہ بہت ہی کمال آیت ہے، خاص طور پہ آج کے دور میں عورتوں کے حوالے سے، اور یہ آیت اور اس کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وضاحت کا جو انہوں نے کی ہے اس کے اوپر، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ، کہ مرد عورتوں پر قوام، ذمہ دار، محافظ اور نگران ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اسی وجہ سے بعض اسی وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ بس نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اور غیبت میں یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں، یعنی غیب میں وہ اپنی شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے مطابق اپنی عصمت یعنی اپنی عزت اور شوہر کے حق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی سرکشی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو اور انہیں بستروں میں سے یعنی اپنے بستروں سے ان کو الگ کر دو بطور تأدیب، یعنی ادب کے ساتھ ہلکا سا مارو، پھر اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں تو ان پر زیادتی کرنے کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالی بلند مرتبے والا ہے اور بڑا علیم ہے، جاننے والا ہے۔ اچھا جی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ پھر اگر وہ رجوع کر لیں یعنی اطاعت اختیار کر لیں تو ٹھیک، ورنہ انہیں ایسی مار دو جو غیر مبرح ہو، یعنی تکلیف دینا ہو، جو اس کی ہڈی کو نہ توڑے نہ کوئی زخم کرے۔ یعنی ضرب غیر مبرح کا مطلب ہے کہ ایسی ہلکی مار جو صرف تأدیب کے لیے ہو، یعنی اگلے بندے کو سمجھانے کے لیے، جو ہڈی نہ توڑے، جسم پر کوئی نشان نہ چھوڑے، کسی قسم کی دائمی معذوری نہ پیدا کرے اور نہ ہی شدید درد کا سبب بنے۔ تو فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، یعنی قوامیت کا کیا مطلب ہے؟ قوام کا مطلب ہے محافظ، نگران اور ذمہ دار، اور مرد کو یہ ذمہ داری اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ نے مرد کو جسمانی قوت، قیادت اور ذمہ داری کے لحاظ سے فضیلت دی ہے۔ مرد اپنے مال سے عورت پر خرچ کرتا ہے، مہر، نان و نفقہ، اور گھر مہیا کرتا ہے، اور گھر کے سامان اور چیزوں پر پورا دھیان رکھتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ نیک عورت کی صفات کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہے فالصالحات قانتات، نیک عورتیں شوہر کی فرما بردار اور مطیع ہوتی ہیں۔ نیک عورت اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری میں ہمیشہ زندگی گزارتی ہے۔ حافظات للغیب، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی، شوہر کے مال کی اور گھر کی راز کی حفاظت کرتی ہیں، اور اس کی اولاد کی حفاظت کرتی ہیں جیسے اللہ نے حکم دیا۔ اسی طرح نافرمانی کا علاج، اس کو ہم 3 مرحلوں میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اگر بیوی نافرمان ہو اور سرکش ہو، بد زبان ہو، بد اخلاق ہو، تو اس کی تربیت کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی عورت میں نشوز یعنی سرکشی اور نافرمانی کا اندیشہ ہو تو شوہر کو 3 تدریجی اقدامات کی اجازت ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلی بات نصیحت کرنا، اچھے انداز میں سمجھنا، قرآن و حدیث کی یاد دہانی کروانا، اس کے انجام سے ڈرانا۔ پھر دوسرے نمبر پہ اگر وہ ان چیزوں میں اپنے آپ کو مضبوط نہ کرے تو پھر بستر علیحدہ کر لینا، بیوی کو بستر پر نظر انداز کرنا، یعنی تعلقات سے دوری اختیار کرنا تاکہ وہ رویہ بدل لے۔ اور تیسرے نمبر پہ ضرب غیر مبرح، یعنی ایسی ہلکی مار، صرف تأدیب، ادب کے لحاظ اور خیال کرتے ہوئے، اور ایسی مار یا ایسی تربیت کے لحاظ سے یہ سزا دینا کہ نہ تو اس سے ہڈی ٹوٹے، نہ زخم ہو، نہ نشان پڑے اور شدید درد نہ ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تأدیبی جو مار ہے وہ مسواک کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ مقصد جو ہے نا وہ اذیت نہیں ہے بلکہ اس کی اصلاح ہے۔
زیادتی سے ممانعت یہ بہت ضروری ہے. اگر بیوی اطاعت کر لے تو شوہر کو مزید دباؤ ڈالنے یا ظلم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ نے یاد دلا دیا ہے کہ ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ بلند اور بڑا ہے، ظلم کرنے والوں سے باز پرس کرے گا. یعنی اگر آپ اپنی بیوی پر ظلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ سے سوال کرے گا. اور اس کا جو فقہی نقطہ ہے وہ کیا ہے کہ علماء نے واضح کیا کہ یہ اجازت ظلم یا بدسلوکی کے لیے نہیں بلکہ اصلاح اور گھر کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے ہے. اور یہ آخری حل ہے، عام معمول جو ہے نا وہ اس کو نہیں بنا لینا چاہیے. اسی طرح قوامیت کا توازن ذمہ داری کے ساتھ اختیار کرنا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسے الرجال قوامون علی النساء، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد عورت پر ظلم کرے یا وہ مرد اپنی بیوی پر، اپنے گھر والوں پر وہ جلاد اللہ نے مسلط کر دیا، ایسا نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قوام کو بہت ذمہ داری جو ہے نا ذمہ داری اٹھانے والا مرد کہا ہے کہ ظلم نہیں کرے گا یا اپنی مرضی مسلط نہیں کرے گا. قوامیت ایک امانت ہے، مرد کو گھر کا نگران، کفیل اور فیصلوں کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے. اور اس کی ذمہ داری کا مطلب کیا ہے کہ گھر کا مالی بوجھ اٹھانا، بیوی اور بچوں کی حفاظت کرنا، اخلاقی اور دینی رہنمائی کرنا. اسی طرح نیک بیوی کی پہچان اعتماد کا رشتہ ہے. شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی عزت، پردہ، مال اور بیوی یعنی بچوں کی حفاظت کرے. بیوی کا فرمانبردار ہونا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر کے نظم کو، گھر کے انتظام کو بگاڑنے والے رویوں سے پرہیز کرے. اسی طرح موجودہ دور میں اکثر مرد براہ راست مار یا غصے کا راستہ اختیار کرتے ہیں جو غلط ہے. قرآن نے 3 مراحل کے اوپر یہ بات بتائی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اسی طرح بیوی کے بدل جانے اور اطاعت کرنے کے بعد مزید دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے، اس کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور اس شکریہ ادا کرنے کی کیفیت کو سمجھنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. آج کے معاشرے میں اس کا اصلاح کیسے ہوتا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اس آیت کو اپنے کردار کی اصلاح اور گھر کے امن کے لیے استعمال کرے، نہ کہ عورت پر غلبہ جتانے کے لیے. عورت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ قوامیت مرد پر ایک بوجھ ہے اور اس کے ساتھ تعاون کرنا ہی گھر کے سکون کی ضمانت ہے. یہ آیت حقوق، ذمہ داریوں کا توازن قائم کرتی ہے اور دونوں فریقوں کو انصاف، محبت اور اعتماد کے ساتھ رہنے کا حکم دیتی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.